کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے یہ بیان شروع کیا تھا، اور جس میں آقا علیہ السلام کے والدین کریمین کا بھی ذکر ہوا، پھر ان کے والدین آمین آمین۔ تو آقا علیہ السلام کے والدین کریمین کے وصال کا پھر ذکر ہوا، پھر چلتے چلتے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ذکر کیا، پھر جوانی کا ذکر کیا، پھر آپ کی شام کے سفر کا ذکر ہوا، پھر آج ہم نے حضور علیہ السلام کے کس طرح آپ کو شادی کی دعوت دی گئی سیدہ خدیجہ سلام علیہا کی طرف سے۔ آپ اپنے گھر پہ تشریف فرما تھے کہ ایک خاتون کو سیدہ خدیجہ نے بھیجا جس کا نام نفیسہ تھا۔ اس خاتون کو سیدہ خدیجہ نے بھیجا کہ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ اس وقت نبوت کا اعلان تو ابھی ہوا نہیں تھا، پیغمبر اور رسالت کا اعلان تو آقا نے ابھی نہیں کیا تھا، حکم نہیں ملا تھا۔ اس خاتون نے آ کر کہا کہ اے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجہ نے مجھے بھیجا ہے، وہ آپ سے نکاح کی خواہش رکھتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اے نفیسہ، یہ تو خود آئی ہے یا تجھے خدیجہ نے بھیجا؟ اب مجھے یہ بتا کہ تو کیا خود آ کے یہ ایسی بات کر رہی ہے یا تجھے واقع خدیجہ نے ہی بھیجا؟ تو نفیسہ کہنے لگی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے خدیجہ نے خود بھیجا ہے، یہ پیغام بھیجا ہے اس نے، اور مجھے کہا ہے کہ جا کر تو حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری طرف سے پیغام بھیج دے کہ میں ان سے نکاح کی خواہش رکھتی ہوں، کیا وہ مجھے قبول کرتے ہی ہیں یا نہیں؟ میں ڈائریکٹ نہیں جاتی، میں اس نے اپنا یوں سمجھے کہ اس کو ایک اپنا قاصد بنا کر بھیجا۔ تو آپ نے اس نفیسہ سے کہا کہ تو خود آئی ہے یا اس نے بھیجا ہے؟ تو اس نے وضاحت کر دی کہ حضرت خدیجہ نے خود بھیجا ہے جی، میں اپنی طرف سے نہیں آئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ڈائریکٹ ہاں نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ میرے چاچو میرے وارث ہیں حضرت ابو طالب، میں اپنے چچا جان سے مشورہ کروں گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ شام کو حضرت ابو طالب جب گھر آئے تو مشورہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ چچا جان، حضرت خدیجہ نے میری طرف نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے شادی کا پروگرام طے کر لوں۔ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ بیٹا اس میں کون سا انکار کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک تو خدیجہ پورے مکہ میں ایک بہت نیک عورت مشہور ہے، بہت ایک پاکیزگی کے لحاظ سے، طہارت کے لحاظ سے بہت اچھی عورت ہے، مکہ مکرمہ کی ایک مشہور و معروف خاتون ہے، اور ایک مالدار خاتون ہے، تاجرہ ہے، بہت امیر ترین، اور پھر اہل قریش گھرانے سے ہے، ہمارے بڑے خاندان سے ہی ہے، اور اس کی نیک نامی بھی بڑی ہے، نیکی اس کی بڑی مشہور ہے، اور بڑی کا اچھے مزاج کی اور اچھے اخلاق کی خاتون ہے۔ تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ ان سے بے شک نکاح کر لیں، شادی کر لیں۔ تو خیر شادی کی بات طے ہو گئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے حضور علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا اے خدیجہ بات یہ ہے کہ میرے ساتھ تجھے شادی جو کرنی ہے نا، اس سے پہلے میری ایک بات سننا ہے، نکاح سے پہلے یہ بات میرے آقا نے طے کی، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ میں کسی اور مزاج کا آدمی ہوں، میں اس مال کو دولت کو پسند نہیں کرتا۔ وہ نفیسہ بھی کہتی تھی، جو خادمہ آئی تھی نا وہ پیغام لے کے، وہ بھی کہتی تھی کہ لوگ بڑے بڑے ان سے نکاح کی پہلے فرمائشیں کر رہے تھے، انہوں نے انکار کیا ہوا تھا خدیجہ نے، اور میں تو اس خیال کے آئی تھی کہ میں جا کر پیغام دوں گی تو حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دستی کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے واہ جی واہ کام بن گیا، وہ تو دستی کھڑے ہو جائیں گے، بڑے خوش ہو جائیں گے۔ لیکن ادھر تو بات بھی کچھ اور تھی، سبحان اللہ۔ ادھر تو انہوں نے کہا کہ میں چچو سے مشورہ کروں گا، مشورہ کر کے پھر بتاؤں گا کہ اگر اجازت ملی تو میں ان سے نکاح کروں گا، سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام تو والسلام نے ان سے کہا کہ اے خدیجہ نکاح سے پہلی بات طے ہو گئی کہ میں تجھ سے نکاح تو کروں گا، شادی تو کر لوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ ایک دولت کا ڈھیر، یہ مال، میں اس مال اور دولت کو اپنے پاس پسند نہیں کرتا، میرا مزاج کچھ اور ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نبوت کہتے ہیں وہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے، نبوت ہوتی کیا ہے، نبیوں کی کیا شان ہوتی ہے، نبیوں کے کیا مرتبے ہوتے ہیں، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ نبی ہوتا کیا ہے، نبوت کی کیا شان ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں اعلان آپ نے کیا، مگر بات سنو کہ حضور علیہ السلام کی نبوت عالم سے ہے، عالمی ارواح سے ہے۔ اس کی میں یہاں ایک وضاحت کیے چلوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے ہر شے سے پہلے کس شے کو پیدا کیا؟ کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے جب خود تھا مالک الملک اللہ، تو اللہ نے اپنے سامنے سب سے پہلے کون سی شے ہے جس کو پیدا کیا؟ تو حضرت جابر سے رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اے جابر، میں حدیث سے پاک عربی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، فرمایا یا جابرو، کیا فرمایا؟ بولو کیا فرمایا؟ یا جابرو، اے جابر، ان اللہ خلق، ان اللہ، ان کہتے ہیں بے شک، ان اللہ، بے شک اللہ نے خلق، پیدا کیا، سبحان اللہ، ان اللہ، بولو ان اللہ خلق، آپ حدیث یاد ہو جائے گی آپ کو بھی، ان اللہ خلق قبل الاشیاء، قبل پہلے اشیاء ہر شے سے، ان اللہ خلق، اللہ نے، بے شک اللہ نے پیدا کیا، قبل الاشیاء ہر شے سے پہلے، قبل الاشیاء نور النبی کا من نور ہی، سبحان اللہ، اللہ نے ہر شے سے پہلے پیدا کیا، اے جابر اللہ نے ہر شے سے پہلے پیدا کیا نور النبی کا، تیرے نبی کے نور کو، من نور ہی، اپنے نور سے، سبحان اللہ، نورن، بولو نورن نبی کا، من نور ہی، اللہ پاک نے سب سے پہلے پیدا کیا اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو، سبحان اللہ، نور النبی کا من نور ہی، اللہ پاک نے اپنے نور سے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اے جابر کو بات سن لو، حضرت جابر سے کہا جابر سن لو، بے شک اللہ نے تیرے نبی کے نور کو ہر شے سے پہلے پیدا کیا، سبحان اللہ۔
تو آقا علیہ السلام فرمانے کہ ہر شے سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. پھر ایک اور حدیث سے بات سناتا ہوں. فرمایا کنت نبیم وآدم بین الطین والماء. استاد کنت نبیم، میں اس وقت بھی نبی تھا. سبحان اللہ، میں اس وقت بھی نبی تھا. کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا. آدم بین ایک جگہ پر آیا بین الماء والطین، اور ایک جگہ پر یہ لکھا ہوا بین الطین والماء. فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک بنانے کے لیے مٹی کو پانی سے گوندا جا رہا تھا. سبحان اللہ. کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا. وآدم بین الطین والماء، ماں کہتے پانی کو، تین مٹی کو. فرمایا کہ اس وقت بھی میں نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام کے جسد مبارک کو بنانے کے لیے مٹی کو پانی کے ساتھ ملا کر گوندا جا رہا تھا. سبحان اللہ. مٹی اور پانی آپس کی کشمکش میں تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا. تو نبوت تو یہ شروع سے چلتی آ رہی ہے. ہاں اعلان کا حکم 40 سال کی عمر میں دیا گیا اللہ کی طرف سے. وہ ایک نظام ہے، قدرت کا اپنا نظام ہے کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت کا حکم، اعلان کرنے کا حکم ملا. نبی تو آپ اس وقت سے ہی ہیں یا آدم علیہ السلام کو بھی ابھی پیدا نہیں کیا گیا تھا. سبحان اللہ. اس لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھو نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں، انی عبداللہ وآتانی الکتاب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ پنگوڑے میں 1-2 دن کا بچہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام 1-2 دن کے بچے، اللہ کے نبی کی شان بتا. تو جب وہ سارا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، آپ کی امی کو مارنے کے لیے لوگ تلواریں لے کے نکل آئے تھے، تو آپ بڑی پریشان ہوئی. اللہ نے وہی بھیجی مریم علیہ السلام کی طرف کہ مریم پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، یہ ہمارا کمال ہے، ہم بچائیں گے آپ کو بھی اس کو بھی. اور بات یہ ہے کہ آپ خاموش رہو، آپ نے بولنا نہیں ہے. جب وہ سارے آپ کو مارنے کے لیے آپ کے قریب آئیں، آپ نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا ہے. یہ بچہ خود بولے گا. 1-2 دن کا بچہ ہی دیکھو بھلا کبھی بولتا. 1 دن کا یا 2 دن کا بچہ، آپ سوچنے پڑی کہ بچہ 1-2 دن کا کیسے بولے گا. اللہ کی طرف بھیا مریم پریشان نہ ہو، جس نے اس کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے وہ اس کو بلا بھی سکتا ہے، یہ بولے گا. جب وہ بندے قریب آئے، انہوں نے کہا مریم کیا کر دیا تم نے بغیر شادی کے، ایک بچہ تم نے کہاں سے لیا؟ مریم نے خاموشی کا حکم اللہ کی طرف سے ملا تھا، بچے کی طرف اشارہ کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سر کے نیچے، رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کے، سبحان اللہ، رخسار کے نیچے جی ہاتھ رکھ کے اور کوہنی پر اپنا سر اٹھا کر، سبحان اللہ، جیسے ایسے ہاتھ رکھ کے کونی نیچے لگائی زمین پر، اپنا ہاتھ جو ہے رخسار کے نیچے رکھا اور سر اٹھایا. سبحان اللہ، جیسے اٹھتا نہیں بندہ ایسے اٹھ کے بات کرتا ہے. سر اٹھایا اور اٹھا کر آپ نے کہا اے لوگوں سنو، انی عبداللہ وآتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھ پر اللہ نے ایک کتاب کا بھی نزول کیا ہے اور میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں. اس وقت وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، حقیقت میں اللہ کا نبی ہے. بچہ کون کیسے بول سکتا؟ تو مقصد بات کرنے کا یہ تھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سے نبی ہے کہ جب آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے، کوئی شے بھی پیدا نہ ہوئی،
ہر شے سے پہلے اللہ کو ایک خیال آیا کہ میں ایسی ایک شے پیدا کروں کہ جس کو میں دیکھوں اور مجھے خوشی ہو. سبحان اللہ. اللہ نے اپنے نور سے ایک مٹھی بھری. یہ بڑی لمبی طویل یہ روایت ہے, بیان کروں تو کئی ہفتے لگ جائیں گے. اللہ نے اپنے نور سے ایک مٹھی بھری اور نور کی مٹھی کو سامنے رکھا. سبحان اللہ. نور کی مٹھی کو سامنے رکھا اور سامنے رکھ کر اللہ کو اس پر خوشی آئی. اپنے نور کو دیکھا تو اللہ کو بڑی محبت آئی, بڑی خوشی آئی. اللہ نے نام رکھا اس نور کا. فوراً اللہ پاک بولے, اور اللہ پاک کو اس وقت آواز کیا تھی؟ اللہ پاک نے اس نور کو کہا محمد. سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ محمد. اپنے نور سے اس مٹھی نور کی بھر کے سامنے رکھ کے اس نور کو کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ نور اس وقت سے ہے جب کوئی شے ہی نہ تھی. اس وقت سے میرے آقا نبی ہیں, اس وقت سے نبی ہیں, اس وقت سے میرے آقا نبی ہیں کہ جب کچھ بھی نہ تھا, کچھ بھی نہ تھا. فرشتہ تھا نہ آدم تھے, نہ ظاہر تھا خدا پہلے, بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. فرشتہ تھا نہ آدم تھے, نہ ظاہر تھا خدا پہلے, بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. آقا علیہ السلام سے یاد پیار کیا کرو. میں ایک درود پاک کیوں آپ کو پڑھاتا رہتا ہوں بار بار؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ یار قیامت کے دن کوئی بندہ پیچھے نہ رہ جائے. میرے نبی کے اتنے قریب ہو جاؤ, اتنے قریب ہو جاؤ جن سے اللہ اتنا قریب ہے, جن کو اللہ اتنا پیار کر رہا ہے, اللہ اتنی محبت فرما رہا ہے. اس پیارے محبوب کے قریب ہو جاؤ, قریب ہو جاؤ, قریب ہو جاؤ. انشاءاللہ قرب مصطفیٰ جس کو مل جائے گا حقیقت میں اسی کو قرب خدا مل جائے گا. یاد رکھنا, قرب مصطفیٰ کی یہ تقریر ہے, یہ خطاب یہ میرے فرشتے لکھ رہے ہیں, کراماً کاتبین لکھ رہے ہیں, اور یہ فیض گنبد خضرا سے جاری ہے. یہ میرے مصطفیٰ کی نظر کرم ہے, نظر عنایت ہے. یہ میرے آقا کا کرم ہے, میرے آقا کا کرم ہے, میرے آقا کا کرم ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے دیوانوں پر ہمیشہ کرم فرمایا کرتے ہیں. یہ یاد رکھنا, جو بھی میرے نبی کی طرف طلب کرے گا, ایک طلب تو ساری ہونی چاہیے نا. میں بیان ختم کرنے لگا ہوں. ایک طلب تو ہونی چاہیے. طلب کے بغیر تو آپ کو کوئی شے مل سکتی نہیں ہے. یہ یاد رکھنا, طلب ہوگی تو آپ کو ملے گا کچھ. طلب تو ہو نا, طالب تو بنو نا. اپنے اندر ایک طلب پیدا کرو, چاہت پیدا کرو. اپنے اندر ایک ایسی چیز پیدا کرو کہ آقا کی طلب, آقا کی چاہت دل کی دھڑکنوں میں آ جائے. ہر سینے کے ہر لو میں آقا کی محبت کا ایک چراغ چمک جائے. ایسا چراغ چمکے کہ جیسے عاشق نے کہا, لو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ, ایک کھولنا تے ایک کجاں, اتنا دکھیا مینوں صبر نہ آوے کہ میں ہور کہندے والے بھجاں. لو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ پیدا کر لو, پھر نگاہیں کھولو گے تو میرے مصطفیٰ کا جلوہ ہو جائے گا, میرے آقا کا دیدار ہو جائے گا. انشاءاللہ باقی بیان اگلے جمعے انشاءاللہ کریں گے. سنت اللہ.